اسلام ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون کا نام ہے۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ انسان کی زندگی میں آ نہیں سکتا جس کا حل نظام مصطفیٰ نے دیا نہیں ہے۔ یہ اتنا وسیع پہلو ہے کہ اس پر گفتگو کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں۔ حضور کے نظام کو سمجھاتے بتاتے علماء کی زندگیاں بیت گئیں۔ تو یہ موضوع اگر کھول دیا جائے تو یہ سمٹ نہیں سکتا۔ میں چاہوں گا کہ آج نظام مصطفیٰ کے اندر سے 3 پہلو ہم اخذ کر لیتے ہیں اور ان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ زندگی کا سلیبس ہے۔ نظام مصطفیٰ زندگی کے اصول بتاتا ہے، جینے کا ڈھب سکھاتا ہے، خوشی اور غمی کی رسموں کے اصول بتاتا ہے، اور زندگی گزارنے کے جو شرعی ضابطے ہیں ان اصولوں پہ عمل پیرا ہونے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ نظام مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر قرآن و سنت کے جو ضابطے ہیں، جو اصول اور آئین ہیں، ان کو نافذ کیا جائے اور فقہ کے اصولوں کے مطابق اس کا اجرا کیا جائے۔ یہ ہے سادہ معنی نظام مصطفیٰ کی تعریف کا۔ دین محمدی کے اصولوں کا نافذ ہونا اور فقہ کے اصولوں کا اجرا ہونا، جب یہ دونوں مشترکہ طور پر رواج پا جائیں گے قانونی طور پر، تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آ گیا۔ اب نظام مصطفیٰ ایک سمندر ہے، اس کے اندر سے 3 گوہر ہم نے آج اخذ کرنے ہیں، اور پہلا گوہر اس کے اندر ہے اسلام کا یا نظام مصطفیٰ کا معاشی نظام، معیشت۔ یہ ہمارا پہلا اخذ کیا ہوا موتی ہے نظام مصطفیٰ سے، معیشت، جس کو پڑھی لکھی زبان میں اکانومی کہا جاتا ہے۔ اسلام اپنے نظام کے اندر سب سے پہلے معیشت کو ڈسکس کرتا ہے، روٹی کو ڈسکس کرتا ہے، رزق کمانے کے ذریعے اور کھانے کے ذریعے، کمانے کے اصول اور کھانے کے اصول اسلام وضع کرتا ہے، اور نظام مصطفیٰ کے اندر اس کے بڑے اصول آئے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان روزی روٹی کے معاملات کے اندر انتہائی دکھی اور پریشان ہیں۔ دن بدن پاکستان کی معیشت دیگر گوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دن بدن پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2 وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہے، عزت کا لقمہ دستیاب نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا 5واں ملک ہے زراعت کے اعتبار سے، لیکن آج بھی مسلمان کی بیٹی لائن میں لگ کر آٹا لینے کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس ملک کے اندر جو آئین اور قانون بنائے گئے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کہنے کو تو بتائے گئے، بنائے بھی نہیں گئے اور ان پر کما حقہ عمل بھی نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں، اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نظام مصطفیٰ کے اندر سود حرام ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن عزیز میں اس کی مذمت کی ہے سخت لفظوں میں۔ بڑے بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے جرم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن جتنا سخت اور شدت کے الفاظ قرآن عزیز میں اس سود کے حوالے سے آئے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تمہارا بھی اور اللہ رسول کا بھی۔ تم نے اللہ رسول سے اعلان جنگ چھیڑ دی سود کھانے کے بعد، اور اللہ رسول بھی تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو سود کا نظام پسند کرتا ہے، سودی معیشت کو بڑھاوا دیتا ہے، سود کی بینکاری نظام کو پسند کرتا ہے، فرمایا وہ شخص اس شخص کے خلاف یا اس نظام کے خلاف
اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی تھی امریکہ سے۔ غیرت محمدی جس بات کا درس اور سبق دیتی ہے وہ تو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے دشمنوں سے جنگ چھیڑنی تھی۔ اسلام اور فرزندان توحید اور غلامان رسالت ملک پاکستان کے لوگوں، جنگ تو چھیڑنی تھی ہم نے امریکہ کے خلاف، جنگ چھیڑنی تھی ہم نے رشیا کے خلاف، اور جنگ چھیڑنی تھی ہم نے انڈیا کے خلاف۔ ہم نے اللہ رسول سے جنگ چھیڑ دی، اللہ رسول سے جنگ چھیڑ دی۔ جب اللہ رسول سے جنگ کا ہم نے اعلان کر رکھا ہے تو پھر کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی اوپر آئے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی ممکن نہیں ہے۔ اس ملک کی اکانومی اور اس ملک کی معیشت، خدا کی ذات نے واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے نظام سے اگر منہ موڑ لوگے تو پھر سنو، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ دو ٹوک بات کی ہے، فرمایا اگر تم نے میری یادوں سے منہ موڑ لیا، من اعرض عن ذکری، اس ذکر کا ظاہری معنی اللہ کی یاد ہے، لیکن اس کا باطنی معنی، اس کا اصولی معنی یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ رسول کے احکام سے منہ موڑ لیا، اگر تم نے سود کھانا شروع کر دیا اور اللہ رسول کے احکام کو پس پشت ڈالا، تو فرمایا پھر دو عذاب تم پہ آئیں گے، تیار ہو جاؤ۔ کون سا؟ فرمایا فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا پھر پہلا عذاب تم پہ یہ آئے گا کہ تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر اور ملک پاکستان کے اندر بڑے بڑے اکانومسٹ لائے گئے، پڑھے لکھے تجربہ کار، دبنگ اعلان کیے گئے کہ ہم بڑے تجربہ کار لے کے آ رہے ہیں، اس ملک کی معیشت کو جو ہے وہ چاند پر پہنچا دیں گے، اس ملک کی معیشت کو استحکام آئے گا۔ لیکن قرآن نے اعلان کر دیا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے نظام مصطفیٰ سے منہ موڑ لیا تو فرمایا پہلا اللہ کا پھر حکم اور اللہ کا عذاب یہ آئے گا کہ فإن لہ معیشۃ ضنکا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کا بیڑا غرق کر دے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ نظام مصطفیٰ سے غداری کی یہ سزا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اکانومسٹ لائے گئے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس ملک کی معیشت کبھی بھی استحکام نہیں پا سکتی جب تک اس ملک کے اندر حضور کا نظام نہیں آ جاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور کے نظام کے بغیر اس ملک کی معیشت کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی۔ اس ملک کی معیشت اسی وقت ہی استحکام پائے گی جب نظام مصطفیٰ سود سے پاک نظام آئے گا۔ ایک اور موقع پہ حضور فرماتے ہیں لعن اللہ علی آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ او کما قال رسول۔ حضور فرماتے ہیں سود کھانے والا وہ بھی لعنتی ہے، سود کھلانے والا وہ بھی لعنتی ہے، سود لکھنے والا وہ بھی لعنتی ہے، اور سود پر گواہی دینے والا بھی لعنتی ہے۔ اب تصور کیجئے جس ملک کے اندر سود کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دے دی گئی ہو، اب یہ تصور کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر معیشت کا استحکام آئے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہیں، اور اگر شرائط کے ساتھ وہاں کچھ پیسہ مل جاتا ہے تو بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ پھر ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھ کر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مبارک ہو IMF کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے ہیں، $1 ارب کی قسط فلاں دن آ رہی ہے۔ اب سود پر بھی ہم نے مبارکبادیں دینی ہے۔ اللہ پاک نے تو سود خور کو، کھلانے والے کو، لکھنے والے کو، گواہ کو ملعون قرار دے دیا، لعنتی قرار دے دیا، اللہ کی رحمت سے محروم قرار دے دیا۔ اور ہمارا نظام، لوگ کہتے ہیں کہ IMF
سے اگر پیسہ ملے گا، ڈالر ملیں گے تو معیشت کا استحکام آئے گا، ممکن نہیں ہے۔ پیغام خداوندی 14 صدیوں سے دے دیا جا چکا ہے کہ جب جب تم سود کے اندھی غار میں اترتے چلے جاؤ گے تمہاری معیشت کا بیڑا غرق ہوتا چلا جائے۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک اور حدیث پاک کے اندر، حضور فرماتے ہیں سود کے 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 70 درجے، بلندی کے اعتبار سے، مرتبے رتبے کے اعتبار سے کم زیادہ۔ فرمایا جو سب سے کم تر درجہ ہے سود کا، فرمایا سنو، کلیجہ منہ کو آتا ہے حضور کے الفاظ سن کر۔ حضور فرماتے ہیں سود کا جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بندہ کوئی سگی ماں سے بدکاری کرے، سگی ماں سے کوئی بدکاری کرے تو سود کا کم تر درجہ۔ اور ہمارے ملک کے اندر سودی نظام کو رواج کیا جا رہا ہے۔ شریعت کورٹ نے حکم دے دیا کہ سود کو ختم کرو، اور ہمارے ملک کے وزیر سپریم کورٹ چلے گئے اس ریٹ کے خلاف کہ شریعت کورٹ نے یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ سود کو حرام قرار دیا ہے اور سود کا نظام ختم کرو۔ اب ایسے معاملات کے اندر یا ایسے اصولوں پر مبنی اگر نظام اس ملک کے اندر موجود رہے گا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک کی معیشت اوپر آئے گی۔ اور سود اگر گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں، 10 افراد رہتے ہیں تو ایک شخص اس کے اندر سودی کاروبار کرتا ہے تو 10 لوگ اس نحوست کی زد میں آتے ہیں۔ ایک گھر کا ایک فرد اگر سود پہ کام شروع کر دے تو چند دنوں کے اندر نہیں تو چند مہینوں کے اندر وہ سڑک پہ آ جاتا ہے۔ تو کوئی تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر سود کا نظام ہو اور معیشت کا استحکام آئے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی سود کے بغیر نہیں چل سکتے ہم، سود کے بغیر پاکستان کی اکانومی بڑی جو خطرے میں آ جائے گی۔ ہمیں جناب بڑے بڑے اعلان کروائے جا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ لیکچر جھاڑتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، مغربی دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ سودی معاملہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے محلے میں ایک طبلہ باز رہتا تھا۔ طبلہ باز طبلہ بجاتا تھا، گھر گھر مانگتا تھا، ساری زندگی طبلہ بجایا، بجاتا رہا، بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن آپ کو ملا، آپ نے فرمایا بس کر، چھوڑ دے اللہ کی نافرمانی، بس کر، اب سفیدی آ گئی، چاندی چہرے پہ آ چکی ہے، بس کر، چھوڑ دے اللہ کی نافرمانی۔ بوڑھا ہو گیا ہے، آگے سے بڑا بنا سوار کے کہتا ہے سفیان ثوری تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا مار لوں؟ یہ تو میری کمائی کا ذریعہ ہے، میں اپنے بچوں کو بھوکا مار دوں؟ تو آپ نے جو جواب دیا یقین جانے کلیجہ چیر گیا۔ آپ نے اس طبلہ باز سے کہا کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تجھے رزق دیتا ہے، کیا خیال ہے فرما برداری کرے گا تو رزق روک لے گا؟ روک لے گا رزق تیرا؟ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سود کے بغیر جناب معیشت نہیں چلتی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں تو آ کے دیکھو، رسول اللہ کا نظام تو قبول کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آسمان سے کیسے اللہ کی رحمت اور زمین کے خزانے سارے کیوں نہ اگلے، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اور جب نظام مصطفیٰ کو رواج دیا گیا ریاست مدینہ میں تو آپ جانتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، 7 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ اسلام کا نظام معیشت اس قدر زیادہ مستحکم ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام سب سے پہلے دیتا ہی بندے کو روٹی ہے، لیکن سوال یہ ہے کوئی چلے تو صحیح۔ تو یہ پہلا نظام مصطفیٰ کا اصول معیشت ہے کہ اس ملک کے اندر سود کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اس کے بغیر دنیا کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس ملک کی معیشت اور اکانومی اوپر آئے۔ دن بدن ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، 2 وقت کا لقمہ دستیاب نہیں ہے، 5 کروڑ انسان غربت کی تہ کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔
تو اللہ رسول سے جنگ چھیڑنے کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں، لہٰذا توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، معاف کر دے، لیکن سب سے پہلے اس ملک کے اندر سود کے نظام کا بائیکاٹ کرو۔ اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرن، جب تم اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بدی اور برائی کو دیکھو تو فلیغیرہ بیدہ، فرمایا اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو، اور ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اور ذالک اضعف من الایمان، دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ دل میں برا تو جانو، دل میں برا جانو گے، ایک دن وہ وقت آ جائے گا زبان کو طاقت مل جائے گی، ہاتھوں کو جرت مل جائے گی۔ دل سے تو برا جانو، ہم نے دل سے بھی برا نہیں جانا، دل سے بھی برا نہیں جانا، دل سے برا جانو، زبان کو اللہ طاقت دے دے گا، ہاتھوں کو جرت دے دے گا، ایک وقت آئے گا اور ڈنڈے کے زور پر اس ملک کے اندر سود کو اکھاڑ پھینکا جائے گا، پھر جا کے اس ملک کی معیشت کی بہتری کا سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ کا دوسرا پہلو جو آج میرے موضوع کا حصہ ہے وہ ہے خاندانی نظام۔ کون سا نظام؟ خاندانی۔ پہلا تھا معاشی نظام، دوسرا ہے خاندانی نظام۔ ہم نے اپنے خاندانی نظام کے اندر بھی رسول اللہ کے نظام کو قبول نہیں کیا ہم نے قبول۔ پنجگانہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، حج زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، اللہ اللہ، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن معیشت تو رہی اپنی جگہ پر۔ ہم نے اپنے خاندانی نظام کے اندر بھی نظام مصطفیٰ کو رواج نہیں دیا۔ کیا تم نے نہیں سنا حضور نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اور قیامت کے دن اس بیٹی کی جس نے پرورش کی، اس کو سنبھالا پالا، ہاتھ پیلے کی رخصت کیا، کل قیامت کے دن وہ بیٹی اس کو جنت میں لے کے جائے گی؟ نہیں سنی حضور کی حدیث؟ تو آج جب بیٹی جنم لیتی ہے کسی مسلمان کے گھر، اس گھر میں صف ماتم کیوں بچھ جاتی ہے؟ وہ تو زمانہ اور تھا، زمانہ جہالت۔ زمانہ جہالت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور بے ای ذنب قتلت کی صدائیں آج بھی قرآن عزیز کے اندر موجود ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے لوگ، اور قرآن عزیز نے اس زندہ درگور کی ہوئی بیٹی کے حوالے سے فرمایا بے ای ذنب قتلت، کس جرم کے اندر اس بچی کو زندہ قتل کیا گیا؟ اور قیامت کے دن ہم اس سے سوال کریں گے، اس بچی سے سوال کریں گے کہ تیرا کیا جرم تھا کہ تو قتل کی گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ سوال تو قاتل سے ہونا تھا، مقتولہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو قاتل سے ہوتا ہے، یہ مقتولہ سے اللہ کیوں پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، وہ لوگ زمانہ جہالت کے بیٹی کے پیدا ہونے پر اس لیے آپ دیدہ ہو جاتے تھے یا غم و غصے میں آ جاتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد حضور کے آنے سے پہلے 5 صدیوں کا فاصلہ ہے، پوری کائنات ہادی اور مسلح سے محروم ہے، پوری کائنات ہدایت سے، علم کے نور سے آشنا نہیں ہے، اس لیے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتی۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا ہوا کملی والے آقا بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میری جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ وہ تو نابینا تھے اس لیے کنویں میں گر گئے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو بینا ہیں، اگر کوئی نابینا کنویں میں گرے تو لوگ اس کو نکالتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کوستے نہیں ہیں۔ ان کا تو ہادی کوئی نہ تھا، مسلح کوئی نہ تھا، اس لیے کنویں میں گر گئے، اور بیٹیوں کا پیدا ہونا باعث ننگ اور آر سمجھنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حضور ہادی بھی ہیں، مسلح بھی ہیں، مربی اور محسن بھی ہیں، ہمیں کیا ہوا؟ کوئی انکھیارا اگر کنویں میں گرتا ہے تو کیا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے؟ بیٹے کے پیدا ہونے پر لڈو بانٹے جا رہے ہیں، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فوت کی ہو۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ اسلام کا خاندانی تصور یہ نہیں ہے۔
اور اس کے باوجود میں عاشق رسول ہوں. اس کے باوجود مجھ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ میں پنجگانہ نمازی ہوں. اور بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی، دوپٹہ سر سے اترا، گلے میں آیا، اور میں پنجگانہ نمازی ہوں. بیٹی کا دوپٹہ گلے سے اتر کر بھی زمین پہ آ گیا. میں حاجی ہوں، میں اس کا باپ ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں بڑا باشعور انسان ہوں، میں بڑا غیرت مند ہوں. اپنی شادی کی رسمیں تو دیکھو، بے شرمی اور بے غیرتی ہماری مسلمانوں کے گھروں کے اندر ننگا ناچ کرتی ہے. اس کے باوجود میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، صاحب علم بھی ہوں، صاحب تقویٰ بھی ہوں، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح ہے. اور میری بیٹی جو ہے اس کا یہ کرتوت ہے. یہ ہے ہمارا خاندانی نظام. جب بیٹیاں جب غیرت فاطمہ اور غیرت محمدی کی چادر اتار پھینکتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ذرا نقصان تو دیکھیے کہ یہ نقصان کہاں تک جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج قبیلے کے ساتھ، یہ دو یہودی قبیلے تھے جس کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا، میثاق مدینہ. اور ایک مسلمان کی بیٹی صبح صبح کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہے، ایک یہودی کا بچہ مسلمان کی بیٹی کے دوپٹے پہ پاؤں رکھتا ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے. سنا نہیں ہوا آپ نے کہ بیٹی کی عزت اور عظمت کیا ہے؟ رسول اللہ کا پیغام نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، شعور نہیں ہے، آگہی نہیں ہے. بیٹی کی غیرت کا ذرا اندازہ لگاؤ کہ بیٹی کی عزت اور آبرو کتنی قیمتی ہے. تصور تو کیجئے، میرے مصطفیٰ کریم فجر کی نماز کے بعد اس یہودی قبیلے کے سربراہ سے ملتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں مدینہ بدر کیا جاتا ہے. خبردار، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کی بیٹی کی عزت کیا ہے. اور ہم نے اس کو بازارو بنا دیا. مسلمان کی بیٹی اشتہار بن گئی. بیچو صابن ٹیلی ویژن سکرین پر کون منع کرتا ہے؟ بیچو کریمیں کون منع کرتا ہے؟ بیٹیاں تو نہ بیچو. یہ ہمارا خاندانی نظام ہے جس کے اندر بیٹی کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا. اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو بازارو بنا دیا، اپنی بیٹیوں کو بازار کی زینت بنا دیا. اور میں حاجی بھی ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں، اور میں نمازی بھی ہوں، عاشق رسول بھی ہوں. یہ کیسی نماز ہے، کیسا عشق رسول ہے؟ تصور تو کیجئے. اچھا ذرا تصور کیجئے جب بیٹیوں کی اوڑھنی گلے میں آئے اور پاؤں میں آ جائے پھر ہوتا کیا ہے؟ ذرا تصور کیجئے اور ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آج کشمیر کی سسکتی بچیاں 70 سالوں سے تمہیں بلا رہی ہیں، ان کی مدد کس نے کرنی ہے؟ برما کی نوجوان بچیاں چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، اور 1 ارب 70 کروڑ مسلمان، ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں. 1 ارب 70 کروڑ مسلمان، ایک بھی صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا. ذرا دیکھو کہ کیا حال ہو گیا اسرائیل کے اندر، کیا حال کر دیا مسلمان فلسطینیوں کا. ان کی عزت کا تحفظ کس نے کرنا تھا؟ ہم نے. اور جب بیٹیوں کے دوپٹے اتر جاتے ہیں تو پھر بیٹیوں کے گھروں میں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے. اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. اور 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، اتنی لمبی چوڑی آبادی کے اندر ایک بھی محمد بن قاسم نہیں ہے. 1 ارب 70 کروڑ کی آبادی اور ایک بھی یوسف تاشفین نہیں ہے، ایک بھی شہاب الدین غوری نہیں ہے، ایک بھی نور الدین زنگی نہیں ہے. اب کشمیر کی بیٹیوں نے تو اپنی دیواروں پہ لکھ دیا ہے کہ اب محمد بن قاسم نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. کیونکہ نظام مصطفیٰ اگر رواج پا جاتا، مسلمانوں کی بیٹیوں کا عزت کا تحفظ کا قانون ہوتا، اور غیرت و حمیت مسلمان کی بیٹیوں کی ہڈیوں میں رچ بس جاتی، تو پھر ہر گھر کے اندر محمد بن قاسم جنم لیتا. اسلام کا خاندانی نظام اتنا دگرگوں ہو چکا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان کی بیٹی کے آنگن میں کوئی یوسف تاشفین کھیلے گا اور وہ بدلہ لے گا. 70 سال ہو گئے
ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آج تک وہ پتھر نظر نہیں آیا، نہ ملا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے اندر سے غیرت کے پتے ختم ہو جائیں تو پھر غیرت مند نوجوان نہیں پیدا ہوتے. ضرورت اس امر کی ہے کہ غیرت محمدی بیٹیوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا. اور اس سے بڑی بات ذرا اور بھی کر لیں، ناراض نہ ہو جائیں آپ. میں ذرا سادہ لہجے میں تلخ باتیں کرنے کا عادی ہوں، ذرا سنیے. چلو بیٹی کے پیدا ہونے پر تو آپ نے ماتم کیا، کسی کو نہیں بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے. بیٹی کے جب ہاتھ پیلے کیے جا رہے ہیں پھر تو بتایا. بیٹی کو جہیز تو دے دیا، حصہ کس نے دینا ہے؟ نظام مصطفیٰ کے اندر بیٹی کا حصہ بھی ہے. بھائی صفاق درندہ بن گیا، باپ کھا گیا بیٹی کا حصہ، کس نے دینا ہے؟ پنجگانہ نمازی ہے باپ، پنجگانہ نمازی باپ ہر سال حج کرنے جاتا ہے، عمرے پہ آنا جانا لگا رہتا ہے، بیٹی کو حصہ کس نے دینا ہے؟ قرآن عزیز نہیں پڑھا، ایمان نہیں ہے. اتنا رزق سے پیار ہے، اتنا دولت سے پیار ہو گیا کہ بیٹیوں کا حصہ باپ کھا گیا، پھر بھائی کھا گئے. اس کے باوجود میں عاشق رسول ہوں. مجھ سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، میں عاشق رسول ہوں اور بیٹی کا حصہ کھا گیا. یہ کون سا عشق رسول ہے جس کے اندر بیٹی کا حصہ بھی کھایا جا رہا ہے اور جناب میں عاشق رسول بھی ہوں؟ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کیسی دو نمبری ہے جو امت مصطفیٰ نے کی ہے؟ خاندانی نظام کے اندر غیرت بہت بڑی چیز ہے، حمیت بہت بڑی چیز ہے، پردے داری بہت بڑی چیز ہے. حضرت ام خلاد ذرا تصور کیجئے کیسے لوگ تھے. نظام مصطفیٰ، ریاست مدینہ کے لوگ، اللہ اللہ. حضرت ام خلاد اپنے بیٹے کی لاش پہ آتی ہیں، بیٹے کی لاش پہ ام خلاد آتی ہیں، بیٹے کی لاش پہ، اور بہت بڑی چادر زیب تن کیے ہوئے، بڑھاپا سر پہ ہے ام خلاد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپا سر پہ آ چکا ہے، بال سفید ہو گئے، بہت بڑی چادر لے کر جاتی ہیں بیٹے کی لاش پہ. جب لاش پہ پہنچی تو کسی صحابی نے کہا اماں جی آج بھی اتنے پردہ کر کے آپ آئی ہیں، بیٹے کی لاش پہ آئی ہیں اتنا بڑا پردہ کر کے؟ کہتی ہیں بیٹے میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا تو نہیں مری. میرا بیٹا ضرور مرا ہے لیکن میری حیا نہیں مری. آج سب کچھ زندہ ہے، حیا مر گئی. سب کچھ زندہ ہے اور غیرت مر گئی، عزت ختم ہو گئی. اور لوگ ننگے پن کو، فحاشی اور یانی کو عزت کا نام دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم انسانیت بڑی ترقی کر گئی ہے اور جناب بڑی تیزی کے ساتھ ہم یورپی یونین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. صاحبو عزت یورپی یونین کے ساتھ کھڑے ہونے میں نہیں ہے. عزت فیشن کے صورت کے اندر سر سے دوپٹہ اتارنے میں نہیں ہے. عزت صرف اور صرف اللہ پاک نے تقوی میں رکھی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ دولت کے اندر عزت، نہ ثروت کے اندر عزت، نہ کسی عہدے اور وزارت کے اندر عزت. عزت صرف اور صرف اللہ پاک نے تقوی کے اندر رکھی ہے یا رسول اللہ کی غلامی میں رکھی. عزت کو تلاش کیا لوگوں نے، دولت کے اندر خدا نے ذلیل کر دیا. عزت کو تلاش کیا لوگوں نے یورپی یونین کے ساتھ چلنے، شانہ بشانہ پوری دنیا کے ساتھ تعلق بنانے کے چکر میں اللہ نے ذلیل کر دیا. بنو امیہ کا ایک حاکم حج کرنے کے لیے مکے آتا ہے. بات میری ختم ہو رہی ہے. ایک حاکم حج کرنے مکہ شریف آتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے. طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ کسی بھی وقت آسان نہیں ہوتا. حجر اسود کی جانب بڑھتے ہیں
وہ وقت کا حاکم ہے، 25,000 کا لشکر لے کر پروٹوکول کے ساتھ، مان سمان کے ساتھ، جبہ دستار پہن کے 25 لاکھ مربع میل کا حاکم حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے بڑھتا ہے۔ آگے سے دھکا پڑتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، پیچھے سے دھکا پڑتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حاکم وقت ہے۔ یک لخت ایک نقاب پوش نوجوان طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی اس نقاب پوش نوجوان نے قدم اٹھائے، لوگ ہٹنا شروع ہو گئے، بھیڑ چھٹ گئی، راستے صاف کر دیے گئے، بالکل راستے صاف ہیں، اور وہ نوجوان بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے مان سمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اپنے لب جا کے حجر اسود پر ٹکا دیتا ہے، اپنی مرضی سے ہٹتا ہے۔ بادشاہ وقت کو جلال آ گیا، وقت بادشاہ کو جلال آتا ہے، کہتا ہے اوے لوگوں مجھے بتاؤ، لوگوں نے میرا جبہ دستار نہیں دیکھا، لوگوں نے میرا بادشاہ وقت ہونا نہیں دیکھا، 25 لاکھ مربع میل کی میری حکمرانی نہیں دیکھی، میرا پروٹوکول، میرا مان سمان نہیں دیکھا، کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ نوجوان ہے کون؟ برآمدوں کے اندر سے آواز آتی ہے، تمہیں کیا معلوم، یہ حسین کے بیٹے امام زین العابدین عزت کو تلاش کرنے نکلے تھے پاکستانی، ذلت مقدر میں آئی، عزت کو تلاش کرنے نکلے تھے جاگیردار، عزت کو تلاش کرنے نکلے تھے سرمایہ دار، اللہ نے ذلیل کر دیا، روٹی روٹی کو ترس گئے، روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ رسول اللہ کے نظام سے منہ موڑو گے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ، اللہ واسطے بچیاں نو حصہ دیو، قبر چ جانا جے سارا سائیاں پوچھ لینا ہے، خدا دا نا جے بیٹیاں نو حصہ دیو، ککھ نہیں جے پلے رہنا، تیاں دا حصہ بھی کوئی کھاندا ہے؟ اسی حاجی بھی ہاں، نمازی بھی ہاں تے کھادی بھی جانے۔ یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ہے ہمارے، جھوٹے اور پھوک کے نعرے میں اور آپ لگا رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ٹھیک ہے جی قبول ہے، تو غلامی رسول میں پنجگانہ نماز قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں قرآن عزیز کی تلاوت فجر کے بعد قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن سچ بولنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن رزق حلال کھانا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن آنکھوں کا حیا قبول نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا خاندانی نظام۔ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد تیسرا اور آخری جو میرا نظام مصطفیٰ کا پہلو تھا وہ تھا عدالتی نظام۔ نظام مصطفیٰ کا ایک پہلو کیا ہے؟ عدالتی نظام۔ بات میری ختم ہو رہی ہے۔ حضرت علی پاک کی زرہ گم ہو جاتی ہے، قاضی شریح کی عدالت میں کیس دائر ہوتا ہے یہودی کے خلاف، کیس دائر ہوتا ہے یہودی کے خلاف، اور یہودی کے پاس آپ نے زرہ اپنی آنکھوں سے دیکھی، آنکھوں سے دیکھی آپ نے کہ یہودی کے پاس میری زرہ ہے، پہچان لیا آپ نے۔ قاضی شریح کی عدالت کوفے میں لگتی ہے، اس وقت دارالخلافہ کوفہ ہے، مدینہ، ریاست مدینہ کا، حضرت علی پاک خلیفۃ رسول ہیں، اور قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ یہودی کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ حضرت علی پاک یہودی کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور قاضی شریح حضرت جناب علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں کہ اگر یہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں میرے پاس میرا بیٹا گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ زرہ میری ہے۔ فرمایا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے علی پاک، آپ نہیں جانتے کہ ایک بیٹے کی گواہی عدالت کے اندر باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ یہ اسلام کا عدالتی نظام ہے، نظام مصطفیٰ کا عدالتی نظام۔ فرمایا نہیں جانتے کہ ایک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ لاؤ۔ اور یہاں
گواہ خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اور قاضی بھی عدالتوں میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ ذرا نظام مصطفیٰ کی عدالت کا حال دیکھیے۔ فرمایا آپ نہیں جانتے؟ اچھا جی، میرا ایک غلام ہے قمبر، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ زرا میری ہے۔ فرمایا علی پاک آپ نہیں جانتے کہ ایک غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ کوئی اور گواہ لاؤ۔ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، مقدمہ برخاست، ڈسمس کر دیا۔ فرمایا نہیں، یہودی سے تمہیں یہودی سے زرا نہیں لی جا سکتی۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا، نظام مصطفیٰ کی عدالت دیکھی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، زرا بھی دے دیا۔ اور آج کوئی شخص، پاکستان کی عدالتیں دیکھ لیں، کوئی شخص کسی پر جھوٹا مقدمہ کر دے، جھوٹا مقدمہ کر دے، اس کو اپنے سچے رزق کو اپنا ثابت کرنے کے لیے عمر بیت جاتی ہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے تو لطیفہ ذرا سن لیں، عدالتوں کا حال سن لیں۔ جب عدالتیں انصاف نہیں کرتی تو پھر ظلم بڑھتا ہے، اور ظلم قبر اور حشر کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ حضرت مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک بھینس جنگل میں بھاگ رہی تھی، بھینس جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ ممکن ہے جانور غلطی ہو جائے، پرانی حکایت پڑی تھی۔ ایک بھینس بھاگ رہی تھی جنگل میں، ہاتھی بھاگ رہا تھا، ہاتھی بھاگتے بھاگتے کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ سنا ہے کہ جنگل کے اندر بھینسوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور بھینسوں کو بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا جانا ہے، بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے، تو جنگل کی جتنی بھینسیں ہیں نا وہ جنگل سے اٹھائی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا تو ہاتھی ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو ہاتھی ہے، تو بھینس نہیں ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا اگر میں پکڑا گیا تو 20 سال تو مجھے یہ لگ جائیں گے بتانے میں اور ثابت کرنے میں کہ میں بھینس نہیں ہوں، ہاتھی ہوں۔ میں بھینس نہیں ہوں، میں ہاتھی ہوں۔ تو جس نے پوچھا تھا نا وہ تھا بندر، وہ بھی بھاگنے لگا۔ یہ ہے آپ کی عدالتوں کا حال۔ جب عدلیہ اتنی کمینی، اتنی ذلت کی پستی میں اتر جائے تو پھر کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی کو انصاف ملے گا؟ آپ کو پتہ ہے 5 صدیوں تک فرعون کی حکومت رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اتنی مہلت دی تو اپنے دشمن کو 5 صدیوں تک، اتنی لمبی مہلت بھی تو دیتا ہے؟ فرمایا موسیٰ ہے تو بڑا کمینہ لیکن ہے بڑا عدل کرتا تھا اس لیے چلتا رہا، عدل کرتا تھا اس لیے چلتا رہا، اور جب اس نے بچے ذبح کروانا شروع کیے، ظلم کیا تو میں نے پکڑ لیا۔ حضرت علی پاک فرمایا کرتے تھے کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی۔ یہ ہمارا نظام مصطفیٰ کے اندر ہمارا یہ عدالتی نظام تو دیکھو۔ اور آپ کو پتہ ہے آخری میری بات، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپسی ہوتی ہے، اور واپسی میں مال غنیمت میں سب کو ایک ایک کرتا ملتا ہے، کپڑا ملتا ہے، اور گودڑی پوش حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جمعے پورا سوٹ پہن کے آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری گدڑی پوش حضور کے صحابی کھڑے ہو جاتے، مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم لا اسمع ولا ادھاؤ، فرمایا نہیں سنیں گے، نہیں ہدایت لیں گے آپ سے، تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ اس مال غنیمت سے جس کو کپڑا ملا ہے مجھے بھی ملا ہے، میرا تو قمیض نہیں بنا، تمہارا قمیض کیسے بن گیا؟ پہلے اس کا جواب دو، پہلے اس بات کا جواب دو۔ فرمایا یہ جواب میرا بیٹا دے گا عبداللہ بن عمر۔ وہ کھڑے ہوئے عرض کیا کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ہوا یہ تھا کہ جتنا کپڑا ہمیں ملا تھا دونوں باپ بیٹوں کو، کسی کا بھی اگر ایک ایک کا بناتے تو قمیض نہیں بنتا تھا، نہ میرے باپ کا قمیض بن رہا تھا نہ میرا، تو میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا، ایمانہ لباس بنا۔ یہ اسلام کا عدالتی نظام یہ ہے کہ 36 لاکھ مربع میل کے حاکم کو بھی وہ منبر رسول پہ کھڑا ہو تو پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں ذرا آواز بلند کرو گردن کاٹ دی جائے گی۔
یہاں ذرا اسلام کا نام لے کر تو دیکھو، زبان گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے پھینک دی جائے گی۔ یہ تھا اسلام کا نظام مصطفیٰ کا عدالتی نظام۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے، بہت کچھ سنا جا سکتا ہے۔ علماء نے بڑی باریک نظر سے حضور کے نظام مصطفیٰ کو پڑھا، سمجھا، سمجھایا، لیکن وقت کی زلف بکھری ہوئی ہے، مزید اگر بات ہوئی تو اور بکھر جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں بزم اعلیٰ حضرت نے جس خلوص کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا، ان کے خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجوں کو اللہ پاک بلند فرمائے، اور جتنی غیرت اور جتنی حمیت اللہ نے ان کو دی تھی تھوڑا سا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔